پاکستانی فورسز کے 205 اہلکار 2025 میں صرف بلوچستان میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں، لیکن جو سرکاری رپورٹ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2025 اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ چند دنوں میں 2026 شروع ہو جائے گا۔ میری سب سے پہلے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ 2025 میں ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا ہے، تو اس کے صلے کے طور پر جو ہے سپر تھینکس آپ دے سکتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی مدد ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ممبر بنیں چینل کا ممبر بننا بہت ضروری ہے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں آج کی جو خبر ہے، جو تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اس کی طرف۔ بلوچستان میں فورسز پر حملوں، بم دھماکوں اور دیگر واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہوئے، یہ سرکاری رپورٹ ہے۔ رواں سال یعنی 2025 میں ہونے والے حملوں میں اور بم دھماکوں میں 248 شہری اور 205 پاکستانی فورسز کے اہلکار مارے گئے۔ سرکاری حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2025 بلوچستان کے لیے امن و امان کے حوالے سے ایک اور کٹھن اور خون ریز سال ثابت ہوا، جہاں مسلح جھڑپوں اور دیگر واقعات میں شہریوں اور پاکستانی فورسز اہلکاروں سمیت سینکڑوں افراد مارے گئے، جبکہ بلوچستان بھر میں خوف اور غیر یقینی کی کیفیت برقرار رہی۔ سرکاری رپورٹ میں سیکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2025 میں بلوچستان میں مجموعی طور پر 432 مسلح کارروائیاں رپورٹ ہوئیں، جن میں 248 شہری اور 205 فوجی مارے گئے۔ ان واقعات نے نہ صرف عوام کے معمولات زندگی پر بری طرح اثر ڈالا، بلکہ بلوچستان میں امن اور امان کی مجموعی صورتحال پر بھی کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ، مستونگ، خضدار، تربت اور نوکنڈی میں 6 خودکش حملے کیے گئے۔ 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے اسے ہائی جیک کیا گیا۔ اسی طرح 18 فروری کو بارکھان میں 7 افراد کو ہلاک کیا گیا، جبکہ جولائی میں زوب اور کلات کے قریب مسافر کوچز پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ 15 مئی کو خضدار میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے۔ اسی طرح ستمبر میں کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اعتزاز کے دعوے کے مطابق 2025 میں بلوچستان میں 78,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے، 78,000، جن کے دوران 707 شدت پسند مارے گئے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عام جو لوگوں کو جیلوں سے نکال کے مارتے ہیں یا لاپتہ افراد کو مارتے ہیں، وہ سارے اس میں انہوں نے ڈال دیے میرے خیال ہے۔ حکام کے مطابق مسلح گروہ اور ان کے ارکان کے خاتمے کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، تاہم خطرات بدستور برقرار ہیں۔ سال 2025 مجموعی طور پر بلوچستان کے لیے امن و امان کے حوالے سے مایوس کن رہا، جہاں شہری طویل عرصے تک خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے رہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے سیکیورٹی ناکامی پر حکومت سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر اور ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کو مشکوک تصور کیا جاتا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ واقعات کی ایک بڑی تعداد رپورٹ نہیں ہوتی ہے، جبکہ فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کو بھی فوجی حکام چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ جو ہے یہ دا بلوچستان ٹائمز میں یہ شائع ہوئی ہے، دا بلوچستان پوسٹ میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیکیورٹی والے جو ہے وہ تسلیم تو کر رہے ہیں نا کہ مرے ہیں ان کے لوگ، اب کتنے مرے ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ بلوچستان کے اندر یہ جو خون آلود صورتحال ہے،
یہ منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے، چلو گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ صرف پاکستانی فوج اگر یہ اعلانات کرنے کے بجائے کہ ہتھیار ڈال دو، یہ اعلان کر دیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بلوچستان کے جو حقوق ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت جتنے بھی گرفتار ہیں بلوچ رہنما، ان سب کو رہا کر دیا جائے 12 گھنٹے کے اندر اندر۔ اور یہ جو آپ نے جعلی بنائی ہوئی ہے نا، تحفظ آئین پتہ نہیں کیا تحریک، محمود خان اچکزئی اور یہ اختر جان مینگل کو ملا کے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اپنا بھی تماشا بنوا رہے ہیں، خود کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ شاید انہوں نے کہا ہوگا جی ہم چلاتے ہیں تحریک، آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، اور یہ بات میں پاکستان کی طرف کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، یعنی پاکستان کی گولی جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہ پہلے تھی نہ اب ہوگی۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اب 2026 میں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ابھی 2025 کے ختم ہونے میں 2-4 دن ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 2026 کا آغاز جو ہے وہ کون سی بلوچ جو جنگجو تنظیم ہے وہ واردات یا حملہ کر کے تو اس کا آغاز کرتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے پورا سال بڑی محنت سے یہ چینل چلایا ہے۔ ہمارا ٹک ٹاک تو اس پہ 1,22,000 ہمارے فالوور تھے اور 20 لاکھ سے زیادہ لائکس تھے، لیکن وہ ٹک ٹاک جو ہے BLA اور BRG اور BLF انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ان کے بارے میں ویڈیوز ڈالنے کی وجہ سے وہ ہمارا ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ٹک ٹاک بند ہو گیا تو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم کون سا ان سوشل میڈیا چینلز پہ بیٹھے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ہم تو یہاں سچ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ تو بہت کم ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ ممبر بن جائیں، سپر تھینکس دیں، یا یہ میں عام طور پہ تو جتنے بھی یوٹیوب چینل ہیں آپ ان پہ چلے جائیں، وہ یہی کہتے ہیں شروع میں ہمارے ممبر بنیں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لیکن میں اکثر یہ باتیں کرنا بھول جاتا ہوں کیونکہ میرے ذہن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ چیز امپورٹنٹ جو حاوی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خبر کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیلیور کیا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہ ایک سرکاری رپورٹ تھی، میں نے کہا سرکاری رپورٹ بھی شیئر کرنی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔